سعد احمد اور حسن قرطبہ کے ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا باپ عبدالمنعم اپنی دولت اور ثروت کے اعتبار سے قرطبہ کے گنے چنے امراء میں سے ایک تھا۔ قرطبہ میں ایک وسیع جائیداد کا مالک ہونے کے علاوہ اسے گھوڑوں کی تجارت کرنے کا شوق تھا، اور اس تجارت کے سلسلے میں وہ کئی بار مراکش، مصر، عرب اور دوسرے ممالک کا سفر کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ جب عبدالمنعم گھوڑے فروخت کرنے کے لیے قبرص گیا تو وہاں اس کی ملاقات ایک شامی تاجر سے ہوئی۔ اس تاجر نے عبدالمنعم کو بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی جو چند ماہ قبل وفات پا چکا ہے، قبرص کی بحری فوج میں کپتان تھا۔ اس کی 2 لڑکیاں اور ایک بیوہ ہے۔ بڑی لڑکی کی شادی کرناٹک کے ایک رئیس کے ساتھ ہو گئی ہے۔ وہ چند سال قبل حج کے لیے آیا تھا۔ حج سے واپس آتے ہوئے اس کے جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اتفاق سے میرا بھائی کا جہاز جس پر وہ بحری ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہا تھا اس طرف آ نکلا اور ان کی جان بچ گئی۔ میرا بھائی اسے اپنے ساتھ لے آیا اور چند ہفتوں کے بعد اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اب میرے بھائی کی بیوہ اور چھوٹی لڑکی کرناٹک میں بڑی لڑکی کے پاس رہنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ عبدالمنعم نے اسے جواب دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمارا جہاز ویسے بھی خالی جا رہا ہے۔ تاجر نے کہا، بعض مجبوریوں کے باعث میں خود ان کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ میرے بھائی کا ایک وفادار نوکر ان کے ساتھ جائے گا، آپ انہیں مالکا تک پہنچا دیں، وہاں سے وہ خود کرناٹک چلی جائیں گی۔ عبدالمنعم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں خود کرناٹک تک ان کے ساتھ جاؤں گا۔ عبدالمنعم نے ان خواتین کے لیے اپنے جہاز کے ایک حصے میں پردے کا انتظام کر دیا اور تیسرے دن وہ قبرص سے روانہ ہو گئے۔ صقلیہ کے ساحل پر کچھ دور عبدالمنعم کے جہاز پر بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا۔ جہاز کا کپتان ایک تجربہ کار ملاح تھا اور عبدالمنعم خود بھی جہاز رانی کا کافی تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ اس نے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جہاز کو بہترین جنگی سامان سے آراستہ کر رکھا تھا۔ کپتان کے علاوہ اس کے جہاز کا ہر ملاح بحری جنگ کا عملی تجربہ رکھتا تھا۔ بحری ڈاکوؤں کے ایک جہاز کو عبدالمنعم اپنے لیے کوئی خطرہ سمجھتا نہ تھا، لیکن اس مرتبہ اس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں، اور اس کے نزدیک ان کی حفاظت کا مسئلہ جہاز سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ ڈاکوؤں کا جہاز انہیں شام سے کچھ دیر قبل دکھائی دیا، اور عبدالمنعم نے کپتان کو حکم دیا کہ وہ مقابلہ کرنے کے بجائے بچ نکلنے کی کوشش کرے۔ کپتان اور ملاحوں کی تمام کوششوں کے باوجود دونوں جہازوں کے درمیانی فاصلہ بتدریج کم ہوتا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا، لیکن علیہ صبح ڈاکوؤں کا جہاز پھر ان کے پیچھے تھا۔ عبدالمنعم نے کپتان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ڈاکوؤں کو بہت حد تک اطمینان ہو چکا تھا کہ ان کے مد مقابل لڑائی کی اہمیت نہیں رکھتے، اور جب دوسرے جہاز سے ان کی ابتدائی تیروں کا جواب بھی نہ آیا تو ان کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا، اور ڈاکوؤں کے سردار نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ جہاز بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن جب وہ قریب آ گئے تو عبدالمنعم کے جہاز سے اچانک تیروں کی بارش ہونے لگی۔ چند ڈاکو جو تختے پر کھڑے کمندے پھینکنے کی تیاری کر رہے تھے زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی چند آتشی تیر ڈاکوؤں کے جہازوں کے بادبانوں میں پیوست ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے اچانک اپنے جہاز کا رخ بدل کر عبدالمنعم کے جہاز کے ساتھ سیدھی لگانے کی کوشش کی، لیکن ہوشیار کپتان نے فوراً اپنے جہاز کا رخ بدل دیا اور ڈاکوؤں کا جہاز عبدالمنعم کے جہاز کو عین درمیان سے پاش کرنے کے بجائے ایک پہلو سے رگڑتا ہوا اس کے ساتھ جا لگا۔ ڈاکوؤں نے کمندے پھینک کر عبدالمنعم کے جہاز پر کودنے کی کوشش کی، لیکن مد مقابل کے نیزوں اور تلواروں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ چند لمحات کے اندر ڈاکوؤں کے کئی آدمی ہلاک ہو چکے تھے، اور ان کے جہاز میں آگ کے شعلے نہایت خطرناک صورت اختیار کر چکے تھے۔ عبدالمنعم کا جہاز ان کے جہاز کے ساتھ ٹکر کھاتا ہوا آگے نکل گیا، لیکن اتنی دیر میں ڈاکوؤں کے چند آتشی تیر اس جہاز کے بادبانوں میں بھی آگ لگا چکے تھے۔ چند ملاح آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، اور باقی دشمن کے جلتے ہوئے جہاز سے سمندر میں چھلانگیں لگانے اور والوں پر تیر برسا رہے تھے۔ چند ڈاکو کشتی میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبدالمنعم کے ساتھیوں نے منجنیق کے ساتھ پتھروں کی بارش کر دی، اور ان کی کشتی تھوڑی دور جا کر ڈوب گئی۔ اس کے بعد عبدالمنعم کے ساتھیوں کو فکر ہوئی، آگ ان کو تمام کوششوں کے باوجود قابو پانے سے باہر ہو گئی تھی۔ بالآخر کپتان نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب جہاز چھوڑنے کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ جہاز کے ساتھ 2 کشتیاں تھیں۔ دوسرے ملاحوں کی طرح عبدالمنعم خود بھی ایک زخمی کو اٹھا کر کشتی تک لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کشتیاں جلتے ہوئے جہازوں کو چھوڑ کر روانہ ہوئیں تو عبدالمنعم نے اچانک چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس کشتی میں وہ کھڑا تھا وہاں صرف ایک عمر رسیدہ عورت تھی، اور دوسری کشتی پر بھی اسے کوئی عورت دکھائی نہ دی۔ وہ چلایا، ٹھہرو، کشتی کو واپس لے چلو۔ غضب خدا کا! ایک ماں کو اپنی بیٹی کا خیال نہ آیا! جلدی کرو، کشتی موڑو! ایک ماں کے متعلق ایسی رائے نہیں رکھنی چاہیے، میں یہی ہوں۔ عبدالمنعم نے حیران ہو کر اپنے قریب ایک مسلح سپاہی کی طرف دیکھا۔ اس کا سر پر آہنِ خود تھا اور ہاتھ میں خون آلود تلوار۔ اس کے زرہ اس کے جسم کے مقابلے میں بہت کشادہ تھی۔ عبدالمنعم کی حیرانی دور کرنے کے لیے کپتان نے کہا، آپ نے غور نہیں کیا، یہ لڑائی میں شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ تھیں۔ میں ان کی شجاعت سے بہت متاثر ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ زرہ انہوں نے کہاں سے لی۔
لڑکی نے جواب دیا، یہ تلوار میرے ابا کی نشانی ہے۔ را اور ہود مجھے جہاز کے کمرے سے مل گئے تھے۔ میں نے مردانہ لباس تلاش کرنے کے لیے ایک صندوق کھولا تھا، لیکن وہاں سب اسی قسم کی چیزیں تھیں۔ عبد المنعم اور اس کے ساتھی سارا دن کشتیوں میں بیٹھے رہے۔ انہیں ساحل تک پہنچنے سے زیادہ اس بات کی امید تھی کہ اس طرف کوئی جہاز آ جائے گا۔ شام کے وقت شمالی افق پر کسی جہاز کے بادبان دکھائی دیے اور انہوں نے کشتیوں کا رخ اس طرف پھیر دیا، لیکن شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اگلے دن ان کی پریشانی مایوسی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ خوراک کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ منعم کی تقلید میں اس کے تمام ساتھی پیاس کے باوجود اپنے حصے کا گھونٹ گھونٹ پانی زخمیوں کو دے رہے تھے۔ دوپہر کے وقت عبد المنعم نے عمر رسیدہ عورت کو پیاس سے نڈھال دے کر اسے پانی کے چند گھونٹ دیے۔ اس کے بعد وہ نوجوان لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک زخمی کے قریب بیٹھ کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا نے ہمارے ڈاکوؤں سے بچا لیا ہے، وہ ہمیں اس کی مصیبت سے بھی نجات دے گا۔ عبد المنعم نے پیالے میں پانی کے چند گھونٹ ڈالنے کے بعد اس کے قریب آ کر کہا، یہ آپ کا حصہ ہے، لیجئے، اس کے بعد شاید آپ کو پانی نہ ملے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں اپنے حصے کا پانی لے چکی ہوں، آپ نے صبح سے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ عبد المنعم بولا، ان حالات میں اپنے متعلق سوچنا نہیں چاہیے، لیجئے۔ لڑکی نے عبد المنعم کے ہاتھ سے پیالہ لے کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک زخمی کے منہ لگاتے ہوئے کہا، ان حالات میں بھی اپنے متعلق میں نہیں سوچ سکتی۔ اس لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ عبد المنعم نے پہلے اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تھی اور اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی تھیں۔ اس کے بعد اس کے نازک ہاتھ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے تو وہ محسوس کر رہا تھا کہ کوئی اس کے ساز حیات کے خاموش تاروں کو چھیڑ رہا ہے۔ تاہم وہ اس کے لیے اجنبی تھی، لیکن ایک زخمی کو اپنے حصے کا پانی پلاتے دیکھتے وقت اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اطمینان کی ایک غیر معمولی جھلک دیکھنے کے بعد عبد المنعم یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک حسین تصور نکال کر اسے زندگی عطا کر دی ہے۔ سکینہ اس کے لیے اجنبی ہی نہیں تھی، وہ اسے مدت سے جانتا تھا۔ افوان شباب سے لے تک وہ اس کے دل میں بس رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس کے کئی نام تھے۔ اسی دن علیہ الصبح جب بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کے باعث عبد المنعم کے بیشتر سپاہی نیم بے ہوشی کی حالت میں کشتی میں پڑے ہوئے تھے تو وہ کشتی کی پتوار سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی طاقت جواب دے چکی تھی، لیکن آنکھوں میں ابھی تک امید کی جھلک باقی تھی۔ اچانک دوسری کشتی سے ایک ملاح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر ایک طرف اشارہ کر دیا۔ عبد المنعم نے دیکھا کچھ فاصلے پر ایک جہاز ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دینے کی کوشش کی، لیکن سوکھے ہوئے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ جہاز پر طرابلس کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ عبد المنعم نے کشتی پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور جب جہاز کے تختے پر سے ملاح اپنے ہاتھ ہلا کر اس کے اشاروں کا جواب دینے لگے تو وہ آگے بڑھ کر سکینہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ سکینہ نے آنکھیں کھولی اور عبد المنعم نے اسے اپنے بازو کا سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے جہاز کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ جہاز دبتا جا رہا تھا۔ اگلے دن جب سکینہ عرصے پر کھڑی غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہی تھی، عبد المنعم نے اس کے قریب جا کر کہا، ہم پرسوں تک سبتا پہنچ جائیں گے، وہاں سے ہمیں مالکا کا جہاز مل جائے گا۔ سکینہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے جہاز کی تباہی کا بہت افسوس ہے، آپ کے کپتان کو بہت صدمہ ہوا ہے، ہمارا آنا آپ کے لیے اچھا شگون نہ ہوا۔ نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے ہماری جانیں بچ گئیں، عبد المنعم نے جواب دیا۔ سکینہ دوبارہ افق کی طرف دیکھنے لگی۔ عبد المنعم نے کچھ دیر سے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں ابھی تمہاری والدہ کے پاس ایک درخواست لے کر گیا تھا، میں ایک سپاہی ہوں۔ معلوم نہیں کہ مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے تھی، تاہم انہوں نے میری بات کو برا نہیں مانا۔ عبد المنعم یہاں تک کہہ کر رک گیا اور پھر ایک فیصلہ کن انداز میں بولا، میری درخواست تمہارے متعلق تھی۔ کشتی پر مصیبت کی آخری رات میں سوچ رہا تھا کہ اگر اگلی شام تک قدرت نے کسی کو ہماری مدد کے لیے نہ بھیجا تو ہماری شاید زندگی کی ایک اور صبح نہ دے سکیں۔ میں موت سے کبھی نہیں ڈرا، لیکن اس مرتبہ مجھے اپنی زندگی پہلے کی نسبت زیادہ عزیز تھی۔ چاند کی روشنی میں تمہارا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے بارہا تم سے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس کی، لیکن میرے سوکھے ہوئے حلق سے آواز نہ نکلی۔ لیکن تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں کچھ نہیں سمجھی، سکینہ نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مرتے وقت میرے ذہن میں آخری سوال یہ ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے تھے، عبد المنعم نے کہا۔ سکینہ نے جھجکتے اور شرماتے ہوئے سوال کیا، امی جان سے آپ نے کیا کہا ہے؟ ان سے میں نے بہت کچھ کہا ہے اور وہ شاید تم سے بھی کچھ کہیں گی، لیکن تم سے میں صرف ایک مختصر سے سوال کا جواب پوچھنے آیا ہوں، تمہیں میری رفیقہ حیات بننے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ سکینہ نے ایک ثانیے کے لیے عبد المنعم کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے چل پڑی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں، اس کے چہرے پر مسرت کی مسکراہٹیں اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اپنی ماں کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بے اختیار امی امی کہتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔
کیا ہے بیٹی؟ کچھ نہیں امی، ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم بہت خوش نصیب ہو بیٹی۔ پہنچنے کے چند دن بعد عبدالمنعم اور سکینہ کی شادی ہو گئی۔ قرطبہ کے طبقہ اعلیٰ میں کئی دن اس بات کا چرچا رہا کہ عبدالمنعم نے اندلس کے بہترین خاندانوں کی لڑکیوں کے رشتے ٹکرا کر کسی گمنام خاندان کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ سکینہ کو اپنے خاوند کی عزت اور شہرت کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ ایک تاجر ہے جو جہاز ڈوب جانے کے باعث اپنا بہت کچھ کھو چکا ہے۔ لیکن جب قرطبہ آ کر عبدالمنعم کا عالی شان محل دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ عبدالمنعم نے اسے رہائشی مکان کے ایک خوبصورت کمرے میں بٹھا کر دیوان خانے میں ان دوستوں کے پاس چلا گیا جو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اور سکینہ کو قرطبہ کے اونچے طبقے کی خواتین نے گھیر لیا۔ کوئی اس کے لباس اور کوئی اس کے بالوں کی بناوٹ کے متعلق رائے زنی کر رہی تھی۔ سکینہ حیران تھی کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے یا مذمت۔ قرطبہ کی خواتین بات بات پر شعر پڑھتی تھیں، پھر ایک دوسرے سے ان شعروں کا مطلب پوچھتی تھیں، اس کے بعد بحث کرتی تھیں کہ شعر کا اصلی مفہوم کیا ہے۔ بالآخر وہ دلہن کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتیں، آپ بتائیے، آپ کے خیال میں فلاں شعر کا کیا مطلب ہے؟ سکینہ کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ مبہوت سی ہو کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک شوخ اور طرار لڑکی نے کہا، دیکھو جی، میری بھابھی کو تنگ نہ کرو، انہیں شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی اور بات کرو۔ ہاں، انہیں موسیقی سے رغبت ہے۔ سکینہ نے معصومانہ انداز میں جواب دیا، نہیں، مجھے موسیقی کے ساتھ کوئی رغبت نہیں۔ تو پھر آپ کیا جانتی ہیں؟ لڑکی نے ایک شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ سکینہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر آپ کو اس بات سے تسکین ہو سکتی تو مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی عرضہ نہیں کہ میں ایک غریب سپاہی کی لڑکی ہوں۔ میرے والدین نے مجھے شاعری اور موسیقی کی تعلیم نہیں دی، وہ میرے لیے فقط قرآن کی تعلیم کافی سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ لباس جسم ڈھانپنے کے لیے ہے، نمائش کی چیز نہیں ہے۔ میں نے تہذیب و تمدن کے اس گہوارے میں آنکھ کھولی سی جہاں ایک عورت صرف ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک ماں کی حیثیت میں پہچانی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے فخر اور غرور کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، صرف ایک بات ہے جسے سننا شاید آپ پسند نہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ میں وہ سب کچھ ہوں جو میرے شوہر کو پسند ہے، اور میرا شوہر وہ سب کچھ ہے جس کی میں خواہش کر سکتی ہوں۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تم ان سب سے زیادہ جانتی ہو۔ میں عبدالمنعم کے حسن انتخاب کی داد دیتی ہوں۔ غرناطہ میں سکینہ کی بڑی بہن کا خاوند ابو صالح ایک بااثر رئیس تھا۔ سکینہ کی ماں کچھ عرصہ اپنی بڑی بیٹی کے پاس رہنے کے بعد قرطبہ آ گئی۔ شادی کے 1 سال بعد عبدالمنعم کا بڑا لڑکا سعد پیدا ہو گیا۔ سعد کی پیدائش سے 3 ماہ بعد سکینہ کی ماں چند دن بیمار رہنے کے بعد چل بسی۔ سعد کی پیمائش سے 2 سال بعد عبدالمنعم کا دوسرا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ سکینہ کی بڑی بہن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ سکینہ کے بچوں کے ساتھ بے حد پیار کرتی تھی۔ ہر دوسرے یا تیسرے مہینے کبھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ قرطبہ آ جاتی اور کبھی سکینہ اور عبدالمنعم بچوں کے ساتھ چند دن کے لیے غرناطہ چلے جاتے۔ شادی کے 5ویں سال حسن کی پیدائش کے بعد عبدالمنعم حج کے لیے چلا گیا۔ واپسی پر وہ اپنے بچوں کے لیے ایک عجیب و غریب کھلونا لایا، اور وہ عجیب و غریب کھلونا ایک شیر کا بچہ تھا جو افریقہ کے ایک سردار نے عبدالمنعم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ الماس عبدالمنعم کا ایک بربری نوکر تھا۔ اپنی شادی سے 3 سال قبل عبدالمنعم مراکش سے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ الماس نے اپنی ذاتی خوبیوں کے باعث تھوڑے ہی عرصے میں عبدالمنعم کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور قرطبہ میں لوگ اسے ایک نوکر کی بجائے عبدالمنعم کے بھائی کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ عبدالمنعم کی غیر حاضری میں اس کی تمام جائیداد کا انتظام الماس کے سپرد ہوتا تھا۔ الماس کی عمر 40 سال سے اوپر تھی، لیکن وہ جسمانی صحت کے لحاظ سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے قابل رشک تھا۔ اسے تیر اندازی اور شہ سواری میں کمال تھا۔ شادی کے بعد عبدالمنعم کی زندگی ہر لحاظ سے خوشگوار تھی۔ دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ ایک خاوند کی حیثیت سے وہ اپنی بیوی اور ایک باپ کی حیثیت سے وہ اپنے بچوں پر فخر کر سکتا تھا۔ اس کے دوست اس سے محبت کرتے اور دشمن اس سے خوف کھاتے تھے، تاہم وہ مطمئن نہ تھا۔ اندلس کے مستقبل کا خیال اسے ہر وقت پریشان رکھتا تھا۔ شادی سے قبل وہ ایک فارغ البالی اور آزاد منش انسان تھا۔ اس کی زندگی نئے نئے خطرات تلاش کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے تک محدود تھی۔ اپنا بیشتر وقت قرطبہ سے باہر گزارتا، اور تجارت کا مشغلہ اس نے دولت کمانے کے لیے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سیر و تفریح کے لیے ایک بہانہ تھا۔ لیکن سکینہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ سعد، احمد اور حسن کے مستقبل کا تصور اسے قرطبہ اور اندلس کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیتا۔